زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ ایسی کئی شخصیات ہیں کہ جن کی زبان سے ادا ہوئے الفاظ دنیا بھر میں سند کا درجہ رکھتے ہیں۔ آپ یوں کہہ لیں کہ ایسے عظیم لوگوں کے الفاظ ہی ان کا ٹریڈ مارک ہوا کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں کہ مشہور شخصیات کے اپنی وفات سے چند لمحے پہلے آخری کلمات کیا تھے۔ So let's begin۔ قائد اعظم کے ذاتی معالج کرنل الہی بخش اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ بانی پاکستان کے آخری الفاظ جو میں نے اپنے کانوں سے سنے وہ یہ تھے کہ میں اب نہیں، اور اس کے ٹھیک آدھے گھنٹے بعد قائد اعظم کا انتقال ہو گیا، جبکہ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کے مطابق قائد اعظم نے اپنی وفات سے چند لمحے قبل کمزور آواز میں جو الفاظ دہرائے وہ یہ تھے: فاطمی خدا حافظ۔ اس کے بعد انہوں نے کلمہ طیبہ پڑھا اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ مصور پاکستان اور ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال اپنی زندگی کے آخری ایام میں شدید علیل تھے اور وہ بیماری کی حالت میں رات گئے جاگتے رہتے۔ 20 اپریل 1938 کی رات علامہ اقبال کے پاس ان کے احباب اور چند عقیدت مند جمع تھے۔ رات کے 2 بجے تکلیف میں شدت ہونے لگی تو ان کے ذاتی ملازم علی بخش کو شانے دبانے کے لیے کہا گیا۔ ان کا وقت نزاع قریب تھا، دل پر ہاتھ رکھا اور دایاں ہاتھ سر پر رکھتے ہوئے بولے اللہ، پھر آنکھیں بند ہو گئیں اور وفات پا گئے۔ 16 اکتوبر 1951 کے روز پاکستان کے پہلے وزیر اعظم قائد ملت لیاقت علی خان راولپنڈی کے کمپنی باغ میں جلسے سے خطاب کے لیے مائیک پر آئے۔ ابھی انہوں نے برادران ملت کے الفاظ ہی کہے تھے کہ جلسے میں موجود سید اکبر نامی ایک شخص نے ان پر فائر کر دیا اور پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کے سینے پر گولی آن لگی۔ کتابوں میں تحریر ہے کہ شہادت سے قبل لیاقت علی خان کے آخری الفاظ تھے اللہ پاکستان کی حفاظت کرے۔ پیپلز پارٹی کے بانی اور پاکستان کے طاقتور ترین وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ اپنی پھانسی سے پہلے ان سے وصیت لکھنے کا پوچھا گیا، جس پر انہوں نے مدھم آواز میں جواب دیا، میں نے کوشش تو کی تھی مگر خیالات بہت زیادہ منتشر تھے، اس لیے ایسا نہیں کر سکا اور کاغذوں کو جلا دیا۔ یہ کہنے کے بعد وہ پھانسی کے وقت تک خاموش رہے۔ جب انہیں تختہ دار پر لٹکایا جانے لگا تو بھٹو صاحب کا یہ کہنا تھا کہ میں اپنے وطن سے معذرت خواہ ہوں کیونکہ میں اسے لیڈر کے بغیر چھوڑے جا رہا ہوں۔ اس کے بعد وہ پھانسی گھاٹ تک پہنچے۔ پھر تارا مسیح نے سابق وزیر اعظم کے چہرے پر سیاہ نقاب چڑھایا اور گلے میں مضبوط رسی باندھی۔ تب بھٹو صاحب نے گرجدار آواز میں کہا، فنش۔ بعد ازاں سپرنٹنڈنٹ کے اشارے سے پھانسی کا لیور گرا دیا گیا اور جنوبی ایشیا کے عظیم لیڈر ذوالفقار علی بھٹو پھانسی کے پھندے پر جھول گئے۔ اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو کو 27 دسمبر 2007 کو ایک ریلی کے دوران گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ ان کے ساتھی ڈاکٹر صفدر عباسی کے مطابق شہید بی بی نے گولی لگنے سے پہلے یہ 2 لفظ اپنی زبان سے ادا کیے، جیے بھٹو۔ آئنسٹائن نے آخری وقت کہا تھا، مجھے یہ تو معلوم نہیں ہے کہ تیسری عالمگیر جنگ کن ہتھیاروں سے لڑی جائے گی، لیکن مجھے یقین ہے کہ انسان چوتھی عالمی جنگ لاٹھیوں اور پتھروں کے ساتھ لڑے گا۔ امریکہ کے 16ویں صدر ابراہم لنکن اپنی بیوی کا ہاتھ تھامے ایک تھیٹر پلے دیکھ رہے تھے۔ لوگوں کا رش تھا اور ہر طرف شور سنائی دے رہا تھا۔ تب بیوی نے ابراہم لنکن سے پوچھا، لوگ کیا سوچ رہے ہوں گے؟ اس پر لنکن نے جواب دیا، لوگ کچھ نہیں سوچ رہے ہوں گے۔ اسی لمحے انہیں ایک گولی آن لگی اور وہ دم توڑ گئے۔ ماڈرن ترکی کے بانی مصطفیٰ کمال اتاترک نے کومے میں جانے سے قبل پوچھا تھا کہ کیا وقت ہوا ہے۔ ہندوستان کے باپو کہلائے جانے والے موہن داس گاندھی کو جب قتل کیا گیا تو ان کی زبان پر ہے رام کے الفاظ تھے۔ عرب ملک عراق پر طویل عرصے تک حکمرانی کرنے والے صدام حسین کو 2003 میں گرفتار کیا گیا۔ اس کے 3 سال بعد انہیں پھانسی پر چڑھا دیا گیا۔ ان کے گلے میں پھندا ڈالا گیا تو انہوں نے کلمہ طیبہ پڑھنا شروع کیا۔ ابھی کلمہ مکمل بھی نہ ہوا تھا کہ انہیں پھانسی دے دی گئی۔ 40 سال سے بھی زیادہ عرصے تک لیبیا کے سربراہ رہنے والے
کرنل معمر قذافی کو قتل کیا جا رہا تھا تو اس وقت ان کی زبان پر یہ الفاظ تھے: بھائیوں، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ بھارت کے سابق وزیر اعظم راجیو گاندھی نے اپنے قتل سے چند لمحے پہلے اپنے سیکیورٹی اہلکاروں سے کہا کہ پریشان مت ہو، ریلیکس، لیکن پھر اگلے ہی لمحے وہ ایک خودکش حملے میں ہلاک ہو گئے۔ امریکہ کے پہلے صدر جارج واشنگٹن کے آخری الفاظ تھے: میرے جانے کا وقت ہو گیا ہے، آپ سب کا بہت شکریہ جو میرا خیال رکھا، میں آپ کو مزید تکلیف نہیں دینا چاہتا، مجھے خاموشی سے جانے دیں، میں مزید نہیں رک سکتا۔ پرنسس آف ویلز شہزادی ڈیانا کا شمار دنیا کی پراثر شخصیات میں ہوتا تھا۔ 31 اگست 1997 کے روز پیرس میں وہ تیز رفتاری کے باعث ہولناک حادثے کا شکار ہو گئی۔ حادثے کے مقام پر سب سے پہلے پہنچنے والے فائر فائٹر نے بتایا کہ آخری لمحات میں جب لیڈی ڈیانا کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں تو وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میرے خدا، یہ کیا ہو گیا، اور پھر وہ انتقال کر گئیں۔ لیڈی ڈیانا اپنی زندگی میں کہا کرتی تھی: گورے کالے ہر نسل کے لوگ مجھ سے محبت کرتے رہے، سوائے اس شخص کے جس سے مجھے محبت تھی۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران برطانیہ کے وزیر اعظم رہنے والے سر ونسٹن چرچل کے آخری الفاظ یہ تھے کہ میں اب ان سب سے بیزار ہو چکا ہوں۔ نامور سائنسدان آئزک نیوٹن کی سائنسی خدمات سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ مرتے وقت ان کے آخری الفاظ تھے کہ مجھے نہیں معلوم کہ دنیا کے بارے میں مجھ پر کیا کچھ ظاہر ہوا، لیکن میں نے تو سمندر کے کنارے کھیلنے والے اس لڑکے کی طرح اس دنیا کو دیکھا جس کے سامنے حقیقت اور سچائی کا سمندر تھا، اور وہ ساحل پر سپیاں اور خوشنما پتھر تلاش کرتا رہا۔ 65 کی پاک بھارت جنگ کے ہیرو میجر عزیز بھٹی شہید مسلسل 6 دنوں تک دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہے۔ جب آفیسر نے انہیں آرام کرنے کا مشورہ دیا تو ان کا کہنا تھا کہ سر، جس احساس اور جذبے کے تحت مجھے آپ نے بلایا ہے اس کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن آپ یقین مانیں میرے لیے آرام و راحت محاذ پر ہے۔ مجھے اگر محاذ سے واپس بلا لیا جائے تو میرے لیے یہ ایک روحانی عذاب ہوگا۔ یہی میجر عزیز بھٹی کے آخری الفاظ تھے۔ نشان حیدر پانے والے پاک فضائیہ کے جواں سال پائلٹ راشد منہاس نے 20 اگست 1971 کو جام شہادت نوش کیا۔ راشد منہاس فلائٹ لیفٹیننٹ مطیع الرحمان کے ہمراہ محو پرواز تھے۔ مطیع الرحمان زبردستی طیارے کو ہندوستانی حدود میں لے جانا چاہتا تھا۔ ابھی پاکستانی بارڈر 40 میل دور تھا کہ راشد منہاس نے طیارے پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ انہوں نے کنٹرول روم سے رابطہ کرتے ہوئے کہا: مجھے اغوا کیا جا رہا ہے۔ یہ راشد منہاس کے آخری الفاظ تھے جو کنٹرول روم میں ریکارڈ ہوئے۔ بھارتی حدود میں داخل ہونے سے پہلے ہی راشد منہاس نے طیارے کو زمین کی طرف موڑ دیا اور یوں طیارہ زمین سے ٹکرا کے پاش پاش ہو گیا۔ پاک دھرتی کے دفاع پر مر مٹنے والے راشد منہاس کو سب سے بڑے فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا گیا، جبکہ مطیع الرحمان کو آج بھی پاکستان میں غدار سمجھا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ فلائٹ لیفٹیننٹ مطیع الرحمان کو بنگلہ دیش کا سب سے بڑا فوجی اعزاز دیا گیا۔ مطیع الرحمان کی پاکستان ہی میں قبر بنائی گئی، لیکن بنگلہ دیش حکومت ہمیشہ پاکستان سے یہی مطالبہ کرتی رہی کہ قبر کشائی کی جائے اور اس کی باڈی ہمارے حوالے کی جائے، اور پھر 35 سال بعد 2006 میں مطیع الرحمان کی ڈیڈ باڈی کو بنگلہ دیش کے سپرد کر دیا گیا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔